تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہاری لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مآبی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ تو اب تک ہم جتنی آیات پیچھے ہم نے اس سے پڑھی اس میں ہمیں یہی پتہ چلا کہ سورہ نور میں بیسیکلی جو معاشرتی احکامات ہیں اور زنا کے سدباب کے لیے بہت سارے ایسے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ اس طرح کی خرابی اور برائی سے بچ سکے۔ تو اب اس میں جو کچھ سٹیپس دیے، سب سے پہلے نظروں کی حفاظت کے پہلے تو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی، کہ ہر شخص کے اندر ایک اپنے اس کے دل میں تقوی ہونا چاہیے، اور تقوی کے ساتھ اس نے دو چیزوں کی خود اپنی حفاظت کرنی ہے، نگاہوں کی اور شرمگاہ کی۔ تو نگاہ جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نگاہ کی حفاظت بہت اہم پوائنٹ ہے اس چیز میں کہ انسان اپنے حیا کی کیسے حفاظت کرتا ہے، اور اس میں مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے بھی ستر ہے، ٹھیک ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کا حصہ کوئی عورت عورت کا بھی نہیں دیکھ سکتی، ٹھیک ہے؟ تو پھر اب اس معاملے میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ پارلرز میں جا کے اور ایسے کام کروانا کہ جس میں یہ حصہ ایکسپوز ہو رہا ہو تو اس کی بھی اجازت نہیں ملتی۔ تو اسی طریقے سے عورت کا جو باقی جو چیزیں تھیں نظر کے علاوہ کہ اس نے اپنی زینت کی نمائش نہیں کرنی ہے، تو ایک لسٹ بتا دی گئی کہ یہ وہ جائز جگہ ہیں جہاں پہ وہ اچھا بناؤ سنگار کر سکتی ہے ان کے سامنے، لیکن ان کے علاوہ باقی رشتوں کے سامنے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کے سامنے اپنے بناؤ سنگار اپنے زینت کا اظہار نہیں کر سکتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور حکم اس میں دیا گیا خواتین کو کہ وہ اپنے سر کی اوڑھنیاں لے لیں اور پھر اس کو اپنے سینوں کے اوپر بھی ڈال لیں۔ تو دس واز ویری امپورٹنٹ ایز ویل کہ کس طریقے سے سروں کو بھی کور کرنا ہے، کیونکہ خمرہن کا ورڈ آتا ہے، بخمرہن، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ آپ کہیں گے یہ تو سینے پہ ڈالنے، اوڑھنی کا لفظ آیا اور سینے پہ ڈالنے کی بات آئی، تو اصل میں جو اس کے لیے عربک ورڈ یوز ہوا ہے خمار، وہ سر کے کپڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح قمیض انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک شرٹ آپ نے اوپر کی ایک لباس ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی کہے کہ گھٹنوں تک اس کو کور کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہا ہے کہ گھٹنوں تک، تو گھٹنوں پہ انڈرسٹوڈ کہ قمیص گھٹنوں تک آئے۔ اسی طریقے سے خمار جو ہے وہ سر کا کپڑا ہے، سر کی اوڑھنی ہے، تو اس سر کی اوڑھنی کو ایسے اوڑھو کہ پورا کا پورا سینہ بھی کور ہو۔ تو اب سر سے لے کر سینے تک جتنا حصہ آتا ہے اس کو ڈھانکا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پھر ایسے سٹائل کے حجاب لینا کہ جس میں صرف بال کور ہوں، تو دس از اے رانگ انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے؟ کہ بال تو کور ہو گئے لیکن کانوں کو بھی اوپن چھوڑا ہوا ہے، گردن کو بھی اوپن چھوڑا ہوا ہے، اور اس میں جو زیور پہنا ہوا ہے اس کو بھی شو کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی نظر آنا چاہیے۔ اچھا، اور پھر بعض لوگوں نے سینہ بھی کور کیا ہوا ہے، پیچھے سے سر کور ہے، سینہ کور ہے، لیکن کان اور گلے کا حصہ جو ہے وہ اوپن ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے کور کرنا ہے، اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا جو حجاب ہے یا اسکارف ہے چھوٹے ہونے کی وجہ سے پراپرلی کور نہیں کر رہا، تو اس کو بھی اچھے طریقے سے خود دیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح مینیج کرنا ہے۔ یا تو آپ وہی اسکارف حجاب اپنا پہن کے اس کے ساتھ آپ ایک اور چادر یا شال اوپر اوڑھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کو زیادہ لگتا ہے پھر آپ کھلے بڑے سائز کے حجاب یا اسکارفs لیں، یا ایسے طریقے سے اس کو پہن کے پن اپ کریں کہ جو سینے والی جگہ ہے وہ خاص طور پہ کور رہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ خوشبو لگانے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ عورت کی چال بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان ایک باعث اٹریکشن چیز بن جائے، یا جو زینت اس نے چھپائی بھی ہے، یعنی باقی تمام زینت کو چھپانے کا اس نے اہتمام کیا ہوا ہے، لیکن اس کی چال کی وجہ سے یا ایسی آواز کی وجہ سے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، تو ان ساری چیزوں میں احتیاط برتنی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا حکم آ رہا ہے، جو آج کے لیسن جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، وہ کیا ہے کہ جو جن لوگوں کا نکاح نہیں ہوا ہوا معاشرے میں اور ان کی عمر ہو چکی ہے نکاح کی، تو فکر کرنی چاہیے کہ وہ ان کا نکاح ہو جائے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ نکتہ ہے جس کی وجہ سے جب اس کو اہمیت نہیں دی جاتی تو پھر وہی خرابیاں ہوتی ہیں جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر ایک ضرورت رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے بھوک اور پیاس ہمارے اندر ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی نکاح کی بھی ایک ضرورت انسان کے اندر رکھی ہے، اور یہ ایک فطری ضرورت ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے ایک حلال راستہ، ایک حلال طریقہ بتایا، اور اس کی ایک خاص ایج ہے جس میں یہ ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ اب جب اس ایج میں، اس عمر میں اس چیز کو پورا نہیں کیا جاتا، حلال طریقے سے نکاح نہیں کیا جاتا، تو یہ مختلف بیماریوں کا اور مختلف خرابیوں کا باعث بن جاتی ہے، جس کو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے نکاح کو ڈیلے کیا جا رہا ہے،
ٹھیک ہے؟ تو سب سے جو مین فیکٹر آتا ہے اگر ہم لڑکوں میں دیکھیں، تو اگر لڑکے اب خود کہتے بھی ہیں کہ ان کو نکاح کرنا ہے، تو ان کے گھر والے کہتے ہیں نہیں ابھی تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، یا پہلے تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، ابھی تمہارے پاس کوئی کریئر نہیں ہے۔ تو یس دیٹس رائٹ، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اب بچے کو اندر کوئی سمجھداری نہیں ہے، بس فوراً اس کی کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر دیں۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ ضرور اتنی میچورٹی کو پہنچے، یا اتنا ہو کہ اس کے پاس وہ کچھ کما سکتا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کا نکاح کر دیا جائے اور اس کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی جائے۔ بعض دفعہ مدرس اکثر یہ کہتی ہیں نہیں ابھی تو اس کے اندر رسپانسبلٹی نہیں ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے۔ تو ہم بچہ کہہ کے 35 سال کا بھی لڑکا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ بچہ ہے، یا بچیاں ہو جائیں تو ہم یہ بہت بچی ہے ابھی۔ تو وہ بچہ یا بچی بچہ یا بچی ہی رہے گا جب تک اس کے اوپر وہ رسپانسبلٹی نہیں آ جاتی، جب تک اس سے وہ کام نہیں لیا جاتا۔ تو شادی سے پہلے کون ہوتا ہے جو میچورٹی کے لیول پہ ہوتا ہے؟ سبھی بچے ہی ہوتے ہیں، وہ تو شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، اپنی اپنی ذمہ داریاں پڑتی ہیں۔ ایک ماں بننے سے پہلے کل تک وہ بچی خود ایک بچی تھی، اس کے اندر ایک بچپنا تھا، لیکن سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے، جیسے ہی وہ مدرہڈ کے رول میں آتی ہے اس کی میچورٹی فوراً انکریز ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک سمجھداری، ایک شعور بیدار ہونا لگتا ہے۔ تو یہ سمجھتے رہنا اور اس چیز کا انتظار کرتے رہنا کہ اب یہ کریئر، اچھا اب وہ جاب آ جاتی ہے، اب وہ جاب بھی کافی نہیں لگتی، پھر کیا لگتا ہے نہیں اب گاڑی بھی اپنی ہونی چاہیے، اب گھر بھی اپنا ہونا چاہیے، تنخواہ بھی اتنی لاکھوں کی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کرتے کرتے کیا ہو گیا کہ یہ جب نکاح کو ڈیلے کا پروسیس سٹارٹ ہوا تو اس کی وجہ سے زنا کا دروازہ کھل گیا، کیونکہ ایک ضرورت تو اندر موجود ہے، اس کو تو پھر پورا کرنا ہی ہے۔ پھر اس کو پورا کرنے کے لیے پھر حرام کے راستے، اور جب حرام کے راستے آسان ہو جائیں اور حلال کا راستہ مشکل ہو جائے تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے جو ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہی خرابی نکلتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اگر تو والدین رسپانسبل ہیں نا اس چیز کے، بچوں کے لیٹ نکاح کے، تو اگر بچے کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں تو پیرنٹس کے اوپر اس کا گناہ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں پہ پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ ان کی اپنی جگہ پہ پوچھ ہے کہ اگر حلال کا راستہ نہیں ملا تو اٹ ڈزنٹ مین ایٹ آل، کہیں سے ان کو جسٹیفیکیشن نہیں ملتی کہ وہ حرام کے راستے سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ تو آپ دیکھیں آج کل کے فتنوں بھرے دور میں، پہلے تو پھر ایسے کاموں کے لیے فزیکلی کہیں باہر جانا پڑتا تھا، تو وہ راستے بھی کھل گئے۔ یعنی اب لڑکیوں نے بھی یہ نعرہ لگا دیا کہ اگر بھائی رات کے 9 بجے تک باہر رہ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں رہ سکتی، اگر بھائی کو ایجوکیشن میں پڑھ سکتا ہے میں کیوں نہیں پڑھ سکتی، میں مردوں کے ساتھ کیوں نہیں کام کر سکتی، اگر بھائی عورتوں کے ساتھ کام کرتے 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 ہم نے عورتوں کی آزادی کے اوپر ایسا ماحول بنا دیا کہ ہم نے خود اپنے آپ کو فتنوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اور پھر جب مسئلہ آتا ہے تو پھر ہم اپنی غلطی، اپنی کوتاہی، اپنی خرابی کو دیکھنے کی بجائے ہر ایک کو بلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کس کی غلطی کی وجہ سے یہ کام ہوا، میں تو بے گناہ، میں تو بے قصور۔ تو جب اللہ کے احکامات کو پامال کیا جاتا ہے، جب ان کو امپورٹنس نہیں دی جاتی، تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے جو آج ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو چاہے لڑکے ہیں چاہے لڑکیاں ہیں، جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کتنا کلیئرلی اس آیت میں آتا ہے کہ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ ہم اگر اپنے پیرنٹس کو دیکھیں جو مڈل کلاس لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے والد نے، میں اگر اپنے ابو کو یاد کروں، وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ایک آنا جمع کرنا، ایک ایک پینی جمع کرنا، اس طریقے سے انہوں نے لائف کو سٹارٹ کیا کہ ہمارا بچپن بھی اسی طریقے سے گزرا۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا، ایک وقت آتا ہے کہ پھر ایک اسٹیبلش بزنس ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہی تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کر کر کے انہوں نے اپنے ہی پیسوں سے اپنا گھر بھی بنایا، بچوں کی شادی بھی کی، بچوں کی ایجوکیشن کی بھی دیے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنی باقی ضروریاتیں پوری کی۔ لیکن اب اگر کوئی فرسٹ ڈے سے یہ سوچے کہ اچھا میں پہلے دن ہی جب سب کچھ ہو جائے گا دین آئی ایم ریڈی ٹو گیٹ میرڈ، اور اس کا ایک اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب وہ جو ایج بریکٹ ہے جب اس کے اندر شادی نہیں ہوتی، کمپیٹیبلٹی نہیں آتی ہے، یہی ایک بہت بڑی ریزن ہے آج کل کی شادیوں کی ناکامی کے پیچھے۔ اگین میں یہی کہوں گی اٹس ناٹ دا اونلی ریزن، اٹس ون آف دا بگ فیکٹرس۔ ٹھیک ہے، یہ بہت سارے اور وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جب اس ایج کو کراس کر جاتے ہیں جہاں پہ کمپیٹیبلٹی کمپرومائزز آتے ہیں، یا وہ ایک لڑکی کی بھی ایک ینگ ایج ہوتی ہے، وہ بھی ایک فینٹیسی میں ہوتی ہے، اس کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے، تو اس میں وہ بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھتی، پھر ایک سرٹن ایج کے بعد فینٹیسی کی ایج ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ بہت پریکٹیکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ اس ایج کو کراس کر کے اس میچورٹی کی ایج میں آتے ہیں دین یو بیکم سو پریکٹیکل۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایج میں چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے، وہ رشتے کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ پیٹرن اپنے سامنے ڈیفائن کرتے ہیں،
اور پیرنٹس کے آگے وہی شرائط رکھتے ہیں، اور جس اسپاؤس کو چن رہے ہوتے ہیں اس کے سامنے بھی نا پوری میتھس، یہ ایسے ہوگا اور یہ ایسے نہیں ہوگا، اور ایسے ہوگا تو شادی ہوگی، ایسے نہیں ہوگا، اور مجھے یہ چیز، اور اتنے کلیئر مائنڈ کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا کہ بالکل ایک فارمولا ہے، اس فارمولے پہ جو فٹ بیٹھا دین اٹس فائن، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اس فارمولے پہ کوئی فٹ نہیں بیٹھتا۔ سیکنڈلی، اگر کوئی اللہ کا بندہ فٹ بیٹھ بھی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر شادی کے بعد، نکاح کے بعد اصلیت سامنے آتی ہے۔ آپ نکاح سے پہلے جتنا مرضی کنفرم کرنے کی کوشش کر لینا، کوئی نہیں کر سکتا۔ ایون وہ لوگ جو بچپن سے ایک دوسرے کو کزنز ہوتے ہیں، فیملی میں ہوتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، عادتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، بٹ شادی کے بعد ایک ہسبینڈ کے رول میں یا ایک وائف کے رول میں وہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں۔ Now how they behave nobody can tell before that۔ تو یہ جو ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور جو لڑکے لڑکیاں اتنے سٹبن ہو رہے ہیں اپنے تھاٹ پروسیس میں، جس کی وجہ سے مزید یہ جو نکاح کا جو سسٹم ہے وہ ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہا ہے، مشکل سے مشکل ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے ایج بریکٹ نکل جاتی ہے، چیز اور مشکل ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگر تو شادی ہو جاتی ہے، پھر اس ایج بریکٹ کے بعد، اس سارے فارمولا پہ فٹ بیٹھنے کے بعد، پھر اس کے بعد لڑکا بھی اور لڑکی بھی دونوں کا یہی پرابلم ایشو آ جاتا ہے کہ نہیں مجھے اس کی یہ بات پسند نہیں ہے، مجھے اس کی وہ بات پسند نہیں ہے، اور وہ مسئلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کی بھی جو بچے پیدا کرنے کی خاص عمر ہے جس میں وہ زیادہ فرٹائل ہوتی ہے، وہ بھی چلی جاتی ہے، پھر اس طرح کے بھی مسئلے مسائل آنے لگتے۔ تو ایک مسئلہ نہیں ہے ابھی، چونکہ یہی ٹاپک ہمارا نہیں ہے، مجھے آگے بھی چلنا ہے، لیکن یہ ابھی میں نے صرف کچھ فیکٹرز کا ذکر کیا کہ ایک اللہ کے حکم کی جب ہم خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کے کس کس طریقے کے بھیانک نتائج ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اب ان ساری باتوں کو سننے کے بعد ایکسیپشنز کے اوپر پلیز نہ بات کریں، کیونکہ یہ جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، اور ان کے اپنے سولوشنز ہیں، ان کو اپنے طریقے سے پھر ڈیل کیا جاتا ہے۔ کہ اگر ایک بچے کے پاس نوکری نہیں ہے اور یا بہت وہ اممیچور ہے ابھی، اور وہ کہتا ہے کہ اچھا میں بالغ ہو گیا ہوں، میری شادی کی عمر ہو گئی، شادی کر دیں تو اب کیا کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ایکسیپشنز ہیں، لیکن جنرل رول جو قرآن نے ہمیں دیا، آپ اسی پہ ہم سارے ابھی فوکس کریں گے کہ جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں لڑکے لڑکیاں، جس طریقے سے ہمارے والدین کے ہوئے تھے، دیٹ واز دا رائٹ ٹائم، رائٹ ڈیسیجن، رائٹ کمپیٹیبلٹی۔ کوئی بھی پرفیکٹ رشتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ضرور اس میں آپ نے دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو اچھے، یہ بھی نہیں ہے توکل پہ بس اندھے کنویں میں چھلانگ مار دیں، یہ بھی اسلام ہمیں نہیں کہتا۔ لڑکے کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، لڑکی کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، جو پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں اس کے دین کو دیکھیں۔ اچھا، دین میں بھی کچھ لوگ اتنے زیادہ آگے چلے گئے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ بن گیا کہ وہ پرفیکٹ، اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ لڑکا سوچے مجھے کوئی صحابیات جیسی کوئی فگر آئے گی تو میں شادی کروں گا کیونکہ مجھے اپنی نسلوں کی حفاظت چاہیے، اور لڑکی یہ کہ مجھے کوئی صحابہ جیسی نا کوئی مجھے پرسنالٹی ملے گی، تو اگین دس از سو ڈیفیکلٹ اینڈ ہارڈ۔ تو اتنا سارا اس کو مشکل کرائیٹیریا بنا دینا، تو یہ چیزوں کو مشکل سے مشکل کرتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو: نماز جب کہ اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب وہ حاضر ہو جائے، اور اکیلا جب اس کا ہم پلہ رشتہ مل جائے۔ تو یہ کہہ دینا کہ لڑکی کی کمر ایسی ہے تو اس کی ناک ایسی ہے تو وہ تو چلتی ایسی ہے، وہ تو بولتی ایسے ہے، تو ہر چھوٹی چھوٹی باریک چیزوں کو نکال کے رشتوں کو ریجیکٹ کر دینا، اچھی بھلی اس کے اندر بہت ساری اچھائیوں کو اگنور کر کے، یا کوئی لڑکا ہے جو اچھا کماتا ہے، اچھی ریزنیبل فیملی سے، پھر اس کے اندر اس طرح کے مین میخ نکالنا، تو ان ساری چیزوں کی خرابی جو بھی پیدا ہوتی ہے، پھر اس گناہ میں پھر ہمارا بھی حصہ آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور ایمان کے جس کے دین اور ایمان سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ایک اللہ کا حکم ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے اس دین کو سمجھ سکیں اور بہترین طریقے سے اس پہ عمل کر سکیں۔